بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعد صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ الرحمن کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلے اس آیت کریمہ کا سیدھا سادہ ترجمہ سن لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، خیر کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ ہماری آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگوں کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ اس احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے ہی چکایا جائے. وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. 5 ستمبر کی تاریخ گزری ہے پورے ہمارے ملک میں، بلکہ عالمی پیمانے پر 5 ستمبر کو ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے، جس کو یوم اساتذہ کہتے ہیں. اس دن کیا ہوتا ہے؟ اساتذہ کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، گل پوشی کی جاتی ہے، شال پوشی کی جاتی ہے. اساتذہ جو ہوتے ہیں، معلمین جو ہوتے ہیں، ٹیچرز جو ہوتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اب یہ کہاں تک درست ہے، اس کے بارے میں مفتیاء کرام کے فتاوے موجود ہیں، لیکن میں انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی کی. اور اچھا، 5 ستمبر کو یوم اساتذہ ٹیچر ڈے منا کر کے ایک تاثر، ایک پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے ٹیچر کا حق ادا کر دیا ہے. ایک بات یاد رکھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بندگان خدا کے کئی حقوق ہیں. ان میں سر فہرست ماں اور باپ کا حق ہوتا ہے، جن کے بارے میں پچھلے 2 جمعہ قبل گفتگو ہو چکی ہے.
کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے مر بھی جائیں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا حق والدین کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کئی اور سارے حقوق ہیں جو احادیث شریفہ کے اندر اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ انہیں بھی بالترتیب ہم آپ کی خدمت میں باذن اللہ رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے معلمین، ہمارے ٹیچرز جنہوں نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، سورۃ الفاتحہ ہمیں یاد کرائی ہے، ہماری نمازوں کو ٹھیک کیا ہے، ہمیں دین اور اخلاق کی تعلیم دی ہے، کچھ ہمیں بننا پڑھنا لکھنا سکھایا ہے۔ اساتذہ کے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں، ٹیچرز کے ہمارے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں۔ مجھے معاف فرمائیں، میرے سامنے اتنے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ تو اپنے اساتذہ کا نام بھی بھول گئے ہوں گے، بہت سارے اپنے ٹیچرز کا نام بھی بھول گئے ہوں گے کہ کون ٹیچر تھے، مجھے کس نے پڑھایا، مجھے کس نے یاد کرایا، مجھے کس نے سبق پڑھایا۔ کئی ایسے احباب ہوں گے جو اپنے اساتذہ کا نام بھی بھول گئے ہوں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جس طریقے سے بچوں کی تربیت میں والدین کا رول ہوتا ہے، ایسے بچوں کی تربیت میں ٹیچر کا بھی رول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری شریعت اسلامیہ نے کیا کہا، ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچر، یہ معلمین، یہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ والدین اگر ہماری دنیا بناتے ہیں تو ٹیچر ہمیں ہماری آخرت کو بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک کامیاب انسان بنانے میں ٹیچر کا سب سے بڑا رول اور استاد کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے نہ ذرا، نبی کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انما بعثت معلما میسرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا نا، ایک ٹیچر کی حیثیت سے کرایا، کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور ٹیچر ہوں، استاد ہوں، معلم ہوں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا، قربان جائیں، اور مجھے آسانی فراہم کرنے والا، امت میں آسانیاں پیدا کرنے والا اللہ نے مجھے بنا کر کے بھیجا ہے۔ عمر ابن خطاب، نام دل میں لے لیجئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ اور امیر اور خلیفہ ہیں، اتنی بڑی حکومت کے خلیفہ ہیں، آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے کیا، کوئی اور خواہش ہے؟ عمر ابن خطاب نے کہا یا لیتنی کنت معلما، میرے دل میں ایک خواہش ہے، کاش میں معلم بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے مسلمانوں کے خلیفہ، خواہش کیا ہے؟ میں ایک معلم بن جاؤں۔ اور سکندر اعظم، نام آپ نے سنا ہوگا، یہ دنیا کا وہ عظیم ترین بادشاہ تھا جو کئی ممالک نہیں، کئی جزیروں کا یہ حکمراں تھا۔ سکندر اعظم کے بارے میں آتا ہے یہ اپنے اساتذہ کی بڑی عزت کرتا تھا۔ سنیے، ایک ایک بات لے کر کے جائیے، جمعہ اسی لیے آتا کہ آپ کچھ لے کر کے جائیں۔ سال میں اتنے جمعہ آتے ہیں، ایک ایک جمعہ اگر ایک ایک بات نوٹ کریں، اللہ کی قسم ہے آپ زندگی کیسے گزارنا ہے آپ سیکھ جائیں گے۔ لیکن لینے کے لیے بیٹھے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا فرمائے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سکندر اعظم ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اپنے اساتذہ کی بڑی عزت کرتا تھا، ڈھیلے نہیں مارتا تھا، پتھر نہیں مارتا تھا، اساتذہ کی غیبت نہیں کرتا تھا، کلاس روم میں اساتذہ پر انک اور روشنائی نہیں پھینکتا تھا۔ یہ آج کے ہمارے بچے، اللہ انہیں ہدایت دے، اپنے اساتذہ کی غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اپنے اساتذہ کا نام انہوں نے رکھا ہے، ریاضی کا استاد ہے، انگلش کا استاد ہے، سائنس کا استاد ہے، سب کو الگ الگ نام سے ان بچوں نے پکارنا شروع کیا ہے۔ دعا کریں اللہ ان بچوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ٹیچر کا کیا مقام ہے، اساتذہ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کا کیا مقام ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے اساتذہ کی اتنی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ سکندر اعظم بادشاہ نے کہا میرے والدین نے مجھے زمین پر چلنا سکھایا تو میرے اساتذہ نے مجھے آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ میرے اساتذہ نے مجھے آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اور جانتے ہیں
یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1 لاکھ سے زائد انبیاء کرام کو بھیجے ہیں نا، یہ سارے انبیاء معلم بن کر کے آئے تھے، استاد بن کر کے آئے تھے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے اللہ نے ان انبیاء کرام کو بھیجا تھا۔ سارے انبیاء معلم تھے، اور معلم کا جو پیشہ ہوتا ہے نا، تدریس کا جو پیشہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا معزز ہوتا ہے، سبحان اللہ، بڑا اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے استاد اور شاگرد کا رشتہ، یا شاگردی اور استاد کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا معتبر ہوتا ہے، بڑا معزز ہوتا ہے، بڑا محترم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے اس کا استاد شیطان ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سے پہلے بڑے کہہ کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی استاد ہے یا نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی استاد نہیں رہا، کوئی معلم نہیں رہا، تو اس کا استاد یہ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے کامیاب علم وہ ہے، معتبر علم وہ ہے جو استاد کے ذریعے سے آپ کو ملے، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا، پہلے مصرے پہ مجھے بھی اعتراض ہے، اس نے کہا دیکھا نہ کوہ کن کوئی فریاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن استاد کے بغیر، آتا نہیں ہے فن استاد کے بغیر۔ جانتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بات، ذرا مجھے مختصر میں کرنی ہے، یہ بہت بڑا یہ موضوع ہے انشاءاللہ۔ ہم پر جن جن کے احسانات ہیں نا، ہم ان احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ان میں ایک ہم پر جو احسان ہے نا، ہمارے اساتذہ کا ہے، ہمارے معلمین کا ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے ہمیں سورہ فاتحہ سکھایا ہے، جنہوں نے آپ کی نمازوں کو درست کرائی ہے۔ آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا تھا، آپ کو نمازیں ڈھنگ کی پڑھنے نہیں آتی تھیں، اخلاق اور آداب آپ کے اندر نہیں تھے، آپ کو استاد نے سکھایا، معلم نے سکھایا، عالم نے سکھایا۔ ان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، اللہ کی قسم ہے، دنیا کے سارے خزانے اور دنیا کی ساری دولت بیچ دو پھر بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے، سنیے نا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 7 چیزیں ایسی ہیں، ذرا انگلیوں پر گننا، یہ سونے کے لیے نہیں ہے، ٹھنڈی ہے، سکون ہے، آرام ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں گے، یہ ماحول لے کر کے نہیں بیٹھنا، یہ جمعہ کا مذاق ہوگا، یہ جمعہ کی اہمیت کو ختم کرنا ہوگا، یہ جمعہ کی بے ادبی ہوگی اگر آپ کے ذہن و دماغ پر، اور اگر آپ کے دماغ میں اگر کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ آیا۔ میرے بھائیوں، 7 چیزیں ہیں، سنن، ان کو اٹھائیے سامنے، اشارہ کیجئے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں، ذرا کان کھول کر کے سننا، کہ انسان مر بھی جائے نا، انسان انتقال کر جائے، 7 چیزیں ایسی ہیں نا، اللہ کی قسم ہے، ہم مر کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ 7 چیزیں ہیں، کریں گے انشاءاللہ، بولیے نا انشاءاللہ۔ 7 چیزیں ایسی ہیں، ہم مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں پہلی چیز میرے ساتھ پڑھیے، خطیب اگر پڑھوائے تو پڑھنا چاہیے، من علم علما، من علم علما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا درجہ استاد کو دیا ہے، معلم کو دیا ہے، ٹیچر کو دیا ہے، جس نے کوئی علم سکھا دیا۔ ارے آپ باپ ہیں نا، آپ بھی معلم بن سکتے ہیں، استاد بن سکتے۔ کیسے؟ آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے، آپ اپنے بچوں کو یاد کرا دیجئے، آپ اپنے بچوں کے استاد بن گئے۔ اور جب تک آپ کا بچہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے گا، رب ذوالجلال کی قسم ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ قبر میں چلے جاؤ گے، مر کر کے مٹی میں مل جاؤ گے، یہ 100 روپے کی انگوٹھی بھی لے کر کے نہیں جاؤ گے، لیکن تم نے اگر کسی کو سورہ فاتحہ یاد کرا دیا، قبر میں رہو گے، ثواب تمہیں برابر ملتا رہے گا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے پہلا درجہ کس کو دیا؟ استاد کو دیا۔ کنواں بعد میں، مسجد بعد میں، مدرسہ بعد میں، بورویل بعد میں، ہینڈ پمپ بعد میں، مسافر خانہ بعد میں، پہلا نمبر، پہلا درجہ میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے کسے دیا؟
استاد کو دیا ہے۔ من علم علما، جس نے کوئی علم سکھا دیا، سورہ فاتحہ یاد کرا دی، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، داڑھی چہرے پہ نہیں تھی، نصیحت کی، داڑھی اس نے رکھ لیا، جب تک اس کے چہرے پہ نور رہے گا اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھو، میں یہاں پر جتنے اساتذہ ہیں، جتنے معلمین ہیں، اوپر مائیں بہنیں بھی ہیں، ان سے بھیک مانگوں گا، یہ تدریس کا جو پیشہ ہے نا، اسے اخلاص کے ساتھ کام کرو۔ آج لوگوں نے اسکول اور بزنس ایک کر لیا ہے۔ آپ کمائیے، میں ٹیچروں سے کہوں گا دنیا جہاں کی دولت کمائیے، لیکن مرنے سے پہلے اپنا یہ علم بچوں کو دے کر کے جائیے، بچوں کا مستقبل بھی بنائیے۔ تدریس کا پیشہ جو ہوتا ہے نا، علم کا جو پیشہ ہوتا ہے نا، یہ اخلاص پر مبنی ہوتا ہے۔ تدریس کو خدمت بناؤ، بزنس نہ بناؤ۔ کیا کرو؟ اسے خدمت بناؤ۔ اسکول آپ نے قائم کیا ہے، خدمت کا ذریعہ بنائیے، بزنس تو ہوتا ہی رہے گا میرے بھائیوں۔ بچوں کے مستقبل کو سنوارے۔ آئیے دو باتیں اور سناؤ، اور ایک دو واقعات ذرا آپ کے میرے اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے دو واقعات بتا کر کے خطبہ میں ختم کروں گا۔ اتنا بڑا موضوع ہے، اس منبر رسول سے آپ نے نہیں سنا ہے، میں نے بھی کبھی بولا نہیں ہے نا۔ یہ عناوین ایسے ہیں، خطبہ کو علماء کو چاہیے بولنا چاہیے۔ آج ہم اپنے اساتذہ کو بھول گئے ہیں، فراموش کر بیٹھے ہیں۔ پیارے ایک ایک لفظ غور سے سنیں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ، میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی آرام سے سنیے، ان اللہ وملائکتہ اور واہل السماوات والارضین حتی النمل فی جہریها وحتی الحوت فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر، رواہ الترمذی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے بنایا، استاد بن کر کے جاؤ دنیا سے، اپنے بچوں کو کچھ سکھا کر کے جاؤ، کچھ پڑھا کر کے جاؤ۔ جانتے ہیں یہ 10-12 ہزار کی نوکری کرنے والے اساتذہ، آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، ارے تم بہت بڑی چیز ہو یار، تم بہت بڑی چیز ہو، تمہارا درجہ بہت ہے میرے بھائی، تمہارا مقام بہت ہے۔ یہ 10-12 ہزار کی ملازمت کرنے والوں، پرائیویٹ میں اساتذہ جتنے ہیں، آپ فخر کریں، آپ کائنات کی بہت بڑی چیز ہو۔ کتنی بڑی چیز ہو جانتے ہو؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی، ذرا دھیان سے سننا، یہ ان اللہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے ملائکہ، ساری آسمان والے، سارے آسمان والے، آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوقات، ایک زمین نہیں ہے، اللہ کے ہاں 7 زمینیں ہیں، ایک آسمان۔ اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ کے لیے ساری مسجد والے دعا کر رہے ہیں، سینہ آپ کا چوڑا ہو جائے گا، اور یہی کہو گے اللہ قبول فرما۔ کیا کہو گے؟ اللہ قبول فرما۔ سنیے نا، بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے سارے ملائکہ، سارے فرشتے، سارے آسمان والے، سارے زمین والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بلوں میں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، یہ معلم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، استاد کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ ٹیچر کے لیے دعا کرتی ہے۔ ارے استاد، اے میرے ہمارے اساتذہ، میں یہاں ان کے اپنے اساتذہ کے لیے دعا کروں گا۔ غائبانہ طور پر میرے جتنے اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے قلم، مجھے لکھنا سکھایا ہے، مجھے بولنا سکھایا ہے، اے اللہ میں اپنے باپ سے زیادہ اپنے اساتذہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ دعا کرتا ہوں میرے اساتذہ پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اللہ اپنی برکتیں نازل فرما۔ جانتے ہیں آپ بہت بڑے ہو میرے بھائی، ارے اساتذہ، ارے تم بہت بڑے ہو میرے بھائی، تمہارے لیے اللہ کے فرشتے، سارے آسمان والے، ساری زمین والے، چوٹیاں اپنے بل میں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تمہارے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیے نا، اس لیے آپ سب سے کہوں گا، اساتذہ کا ادب کرنا سیکھو، احترام کرنا سیکھو، ان کے پیٹھ پیچھے دعا کرو، ان کی غیبتیں نہ کرو۔ آج اماموں کے پیچھے، امام جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو، امام کے لیے بد دعا کرتے ہو، اماموں کے لیے غیبت، اماموں کی غیبتیں کرتے ہو، علماء کی غیبتیں کرتے ہو، جن کے پیچھے تمہاری نمازیں ہوتی ہیں، جنہوں نے تمہیں سورہ فاتحہ سکھایا ہے، ان کا تم پر اتنا بڑا احسان ہے، ساری دنیا کے تمہاری پراپرٹی اور خزانے بیچ دو گے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ یہ میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ٹھہرے طالب علم میرے بھائیوں، اور ایک بات یاد رکھو، جنہوں نے اپنے اساتذہ
اساتذہ کا مذاق اڑایا ہے، غیبتیں کی ہے۔ ارے کلاس روم میں بیٹھ کر کے بچے اپنے اساتذہ کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ بات یاد کر لیجئے، جنہوں نے اساتذہ کا مذاق اڑایا ہے آج وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے اساتذہ کی عزت کی ہے، ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، آج وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کے حقوق ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی بات آگے بڑھاؤں، سبحان اللہ، سنیے نا، سنیے، صحابہ کرام قربان جائیں، کہاں سے کہاں بات نکل رہی ہے، کتنے واقعات اور سبحان اللہ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ صحابہ کرام میں جانتے ہیں ایک صحابی ہیں، نام ہے ذرا لے لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ کیا نام میں نے لیا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کون ہے جانتے؟ نمبر ایک، انگلیاں میری انگلی دیکھیے، نمبر ایک یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نمبر دو اہل بیت میں سے ہیں۔ نمبر تین مفسر قرآن ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، جانتے ہیں ایک بار زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے فارغ ہوئے، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور چلنے لگے۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر، اہل بیت سے جن کا تعلق، اپنے استاد زید ابن ثابت کو دیکھا نا، اونٹ کی لگام، اونٹنے کی لگام پکڑ کر کے پیدل چلنے لگے، پیدل چلنے لگے۔ زید ابن ثابت نے کہا عبداللہ ابن عباس آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ پیارے نبی محمد رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ عربی کے الفاظ ہے، ذرا کان کھول کر کے سنو۔ ہاکذا امرنا، ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا، کہ میرے نبی نے مجھے یہی حکم دیا ہے، اپنے بڑوں کی ایسی عزت کرو، اپنے علماء کی ایسی عزت کرو۔ زید ابن ثابت نے کیا کیا؟ کہا حضرت ذرا اپنی ہتھیلی تو بڑھائیے۔ انہوں نے ہتھیلی بڑھایا، چوم لیا۔ بولے یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وکبرائنا، میرے نبی نے بھی ہمیں حکم دیا ہے ہم اہل بیت سے جب ملاقات کریں ان کے ہاتھوں کو چوم لیں۔ سبحان اللہ، یہ اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والے، احترام کرنے والے، عزت کرنے والے۔ اور سنو، امت مسلمہ کا ماضی کتنا شاندار اور امت مسلمہ کا ماضی کتنا جاندار تھا۔ اسی امت کے رہنے والے لوگوں نے اپنے اساتذہ کو اپنی پلکوں پر بٹھایا، اپنی آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ ایک جانتے ہیں نہر زبیدہ کیا ہے؟ نہر زبیدہ، ذرا سنیے کان کھول کر کے، ایک عورت نے بنوائی تھی یہ نہر زبیدہ۔ جانتے ہیں جب حجاج کرام کے لیے مکے میں پانی پینا مشکل ہو گیا نا، 35 کلومیٹر کا ایک نہر کھودوایا تھا زبیدہ نام کی عورت نے۔ آج وہ نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ سعودی عرب نے اس کو ایک الگ طریقے سے سبحان اللہ اس کی ڈیزائن دی ہے۔ دعا کریں اللہ مملکت عربیہ سعودیہ کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ جانتے ہیں نہر زبیدہ، یہ زبیدہ جو خاتون تھی نا، یہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ کیا نام ہے بادشاہ کا؟ ہارون رشید نام ہے۔ کیا نام ہے؟ ہارون رشید بادشاہ کا نام ہے۔ سنیے ذرا اور لے کر کے جائیے، یہ تاریخی باتیں ہیں۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، نام رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک کا نام امین، ایک کا نام امین اور دوسرے کا نام مامون تھا۔ یہ دونوں بچے ہارون رشید کے اپنے استاد کے پاس پڑھتے تھے۔ استاد کا نام تھا امام کسائی رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام تھا؟ امام کسائی رحمت اللہ علیہ۔ اپنے اساتذہ کے پاس پڑھتے تھے۔ قربان جائیں، ایک بار ایسا ہوا استاد اٹھ کر کے جانے لگے نا، دونوں بچے دوڑ پڑے۔ میں نے چمن اسلام میں پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، استاد کا ادب کے نام سے ایک ہیڈنگ ہے، ایک سبق ہے چمن اسلام میں، ہماری بچیوں نے پڑھا ہے، ہمارے بچوں نے پڑھا ہے۔ جانتے ہیں استاد اٹھ کر کے جانے لگے نا، یہ دونوں بچے دوڑ کر کے استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا میں سیدھی کروں گا، ایک کہنے لگا میں سیدھی کروں گا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ ادب نہیں سکھاتے ہیں کہ اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرو۔ اللہ کی قسم ہے، میں میرے لیے تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہوں گا کہ میں نے اپنے اساتذہ کا سر بھی دبایا ہے، سر میں تیل لگانے کا موقع
मौका मिला है। अल्लाह से दुआ फरमाए मेरी यही नेकी अल्लाह कबूल फरमा ले, मेरी यही नेकी अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह की कसम है जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाएंगे। जानते हैं बादशाह को जब खबर मिली ना, खबर मिली, बादशाह बहुत खुश हुआ। दोनों बच्चों को बुलाया, कहा आप दोनों ने क्या किया? दोनों बच्चों ने कहा अब्बा जान आज हमने अपने उस्ताद की जूतियां सीधी करने के लिए लड़ पड़े। बादशाह इतना खुश हुआ, इमाम साहब को बुलाया। अब इमाम साहब डर गए, बादशाह के दरबार में जाना है, न जाने किस नियत से बादशाह ने बुलवाया है, और वो भी उसके बच्चों ने मेरी जूतियां सीधी की है। बादशाह डरते डरते, इमाम साहब डरते डरते जब बादशाह के दरबार में पहुंचे, बादशाह ने कहा अल्लाह की कसम है वो मेरे से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है कि जिस बादशाह के बच्चे इमाम की जूतियां सीधी करे वो इमाम बादशाह से बड़ा है। सुभान अल्लाह। ये है तारीख। इसलिए मेरे भाइयों कहना ये चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं, बहुत बड़ा ये मौजू है। एक दो बातें और इंशाअल्लाह पेश करेंगे और अपने खुतबे जुमा को इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अपने असातिज़ा का अदब करो, एहतराम करो। कभी दिमाग में लाओ ना तुम्हें किस किस ने पढ़ाया है। सोचा है कभी आपने उनकी क्या हालत होगी? कोई इंतकाल, पिछले दिनों वनदुर्गा के 80 साल के रहने वाले जिन्हें अरबी मौलवी साहब कहा जाता है वो इंतकाल फरमा गए हैं। वनदुर्गा के सारे नई नस्ल पर उनका एहसान है, अल्लाह की कसम है। इंतकाल फरमा गए वो, उन्होंने सबको अरबी पढ़ना सिखाया। वनदुर्गा में जितने बच्चे रहे हैं पढ़ने वाले थे उनको उन्होंने अरबी पढ़ना सिखाया है। उनका इतना बड़ा एहसान है, पूरी गांव वाले मिल करके खजाने बेच डालो, रब्बे जुल जलाल की कसम है उनका हक अदा नहीं कर सकते हो। सूरतुल फातिहा का हक कोई अदा कर सकता है? सुनो, सुनिए ना। इसलिए मेरे भाइयों असातिज़ा का अदब करो, एहतराम करो, उनके नाम याद रखो, उनके बच्चों से मुलाकात करो। वो माशी मजबूरी के शिकार है, माशी बदहाली के शिकार है, माल के जरिए से उनकी मदद करो। एक बार और बताना चाहते हैं, मुआज़ इब्ने जबल, दो बातें हैं बता करके बात खत्म करेंगे। मुआज़ इब्ने जबल सहाबी रसूल हैं, 35 साल उम्र, कितने आयन जवानी में एक बीमारी का शिकार हो गए और बीमार पड़ गए। वो बीमारी ऐसी हो गई, उसी बीमारी में इंतकाल फरमा गए। मुआज़ इब्ने जबल सहाबी रसूल हैं, कुर्बान जाए, इल्म के समंदर है, इल्म का दरिया है, इल्म का पहाड़ है, बीमार पड़ गए। उनके तलामीज़ा को मालूम पड़ा, सारे मदीना के लोग एक एक करके आने लगे, इयादत करने लगे। मुअल्लिमीन है, मुदर्रिसीन है, मुतअल्लिमीन है, मुदर्रिबीन है, सब आ रहे हैं, इयादत कर रहे हैं। कहने वाले ने कहा आज इल्म रूठ रहा, आज इल्म उठ करके जा रहा है। सारों कतार रो रहे हैं, कहने लगे आज इल्म उठ करके जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, इल्म और ईमान कभी नहीं उठेंगे, ये जुस्तजू से मिलते हैं, ये कोशिश से मिलते हैं। हासिल करते रहो, इल्म मिलता रहेगा, मेहनत करते रहोगे, ईमान बढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। इंतकाल कर गए। मदीने में जैसे गम का माहौल छा गया, जैसे ऐसा माहौल आया जैसे किसी के बाप का इंतकाल हो गया। सुभान अल्लाह। ये असातिज़ा हैं मेरे भाइयों। और वही हारून रशीद, एक आखिरी बार बता रहे हैं, बादशाह है ये, सुभान अल्लाह, बादशाह है हारून रशीद। अपने शाही महल के गैलरी में टहल रहा है, बाहर आवाज सुनी, शोर शराबा सुनी। लोगों से पूछा क्या बात है? लोगों ने कहा मदीने से इमाम आए हैं, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। कौन है? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इमाम आए हैं, मदीने से आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा लोगों का हुजूम है मुलाकात के लिए, लोग मोहब्बत में उमड़ पड़े हैं मुलाकात के लिए, जियारत के लिए। बादशाह हारून रशीद, बादशाह की लौंडी खड़ी थी। कहा बादशाह सलामत, एक बात कहूं तो नाराज नहीं होना। बोले क्या बात है? कहा बादशाह सलामत, आप बादशाह होंगे अपनी जगह, आप लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, उलमा वो है जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आप तलवार के बल पर भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, उलमा में अल्लाह ने वो हलावत रखी है, आलिम जिस गांव में जाता है लोग टूट पड़ते हैं। सुभान अल्लाह। अपने उलमा की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें ये मकाम देगा। और एक आखिरी बात कह करके बात मैं खत्म कर रहा हूं, वक्त 1 मिनट भी आपका ज्यादा नहीं लूंगा। वो ये है, पूरी जमात और जमीयत ही नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा से मेरी गुजारिश ये है, अहले इल्म का एक हक ये भी है उम्मत पर कि अहले इल्म को हक बोलने दिया जाए, अहले इल्म को हक बोलने दिया जाए। और याद रखें पूरी आजादी के साथ अहले इल्म को हक बोलने दिया जाए। हक
کہنے دیا جائے، حق پرست اگر علماء ہیں ان کی تائید کی جائے، ہمت بڑھایا جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، ان پر دباؤ نہ بناؤ، ان پر پریشر نہ بناؤ، ان کو اپنے علم کی روشنی میں لکھنے دیا جائے، علم کی روشنی میں بات کرنے دیا جائے۔ اور یہ بات میں یہاں سے کہہ رہا ہوں، یہ سلفیوں کا منبر ہے، اللہ کی قسم ہے، کوئی بھی سلفی ادارہ میں جائیں گے، سلفی مسجد میں جائیں گے، سلفیوں کے یہاں سلفیوں کے امام کو حق بولنے کی پوری آزادی۔ الحمدللہ 12 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں پر اس منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے، کبھی بھی انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے اور کبھی آپ بھائیوں کی طرف سے مجھے حق بولنے پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگی ہے۔ یہ ہونا چاہیے، اہل علم کا ایک حق یہ ہے انہیں حق بولنے دیا جائے، ورنہ اگر اہل حق علماء اگر اہل علم کی زبانوں پر لگام دو گے، زمین فروش ایمان فروش علماء پیدا ہوں گے جو قرآن کی غلط تفسیر کریں گے، حدیثوں کی غلط تشریح کریں گے۔ اس لیے اہل علم کا ایک حق یہ بھی ہے، سبحان اللہ، انہیں حق بولنے کی پوری آزادی ہو۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے سے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اہل علم کی تائید فرمائے، اہل علم کی اللہ مدد فرمائے، ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام